السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کی میری تقریر کا موضوع خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر معتمد ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب سب انکار کر رہے تھے اور جو اقرار کر رہا تھا اسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا: اے ابو بکر، تجھ پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے، تجھے دوزخ کی آگ سے عذاب کر دیا گیا ہے. اسی دن سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق مشہور ہوا. دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو خواہش ہو کہ میں دنیا میں ایک ایسے شخص کو دیکھوں جس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کو چاہیے کہ میرے ابو بکر کو دیکھے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ تم میں سے آج کون شخص روزے دار ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ، آج میں روزے دار ہوں. اللہ کے نبی نے پھر پوچھا: آج تم میں سے کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے مسکین کو کھانا کھلایا. اللہ کے نبی نے پھر پوچھا: آج تم میں سے کون شخص ہے جس نے آج صدقہ دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آج میں نے صدقہ دیا. اللہ کے نبی نے پھر پوچھا: آج تم میں سے کون شخص جنازے میں شریک ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آج میں جنازے میں شریک ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا: جو شخص ایک دن میں یہ سب کام جمع کر لے، یہ سب کام کر لے،
مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، صدقہ بھی دے دے، جنازے میں بھی شریک ہو جائے، مریض کی بھی عیادت کر لے، روزہ بھی رکھ لے، تو اس شخص پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ یوں فرمایا کہ اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر ان پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں صدیق کی ولادت ہے، ہاتف نے آسمان سے آواز دی امد اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العقیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین وبالغار رفیقی۔ آواز آئی کہ اے اللہ کی بندی، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام عبداللہ ہے، جن کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، ان کا لقب صدیق و عتیق ہے، مشہور محمد کا رفیق ہے۔ یہی وہ بچہ ہے جو قیامت تک اللہ کے نبی کا رفیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے۔ کون ابو بکر صدیق؟ وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے حتم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ پوری کائنات میں شہید بہت ہیں، پوری کائنات میں عالم بھی بہت ہیں، پوری کائنات میں حجاج بھی بہت ہیں، پوری کائنات میں مفتی بھی بہت ہیں، مگر صدیق ایک ہے۔ کون صدیق؟ لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کے ساتھی، رفاقت ہو تو ایسی ہو، میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، تیری بیٹی کا گھر ہے وہ، کرامت ہو تو ایسی ہو، تیری پاکیزہ بیٹی پر غلط تہمت لگی جس دم، خدا نے خود صفائی دی، برات ہو تو ایسی ہو، شب ہجرت تیرے در پر میرے آقا نے دستک دی، شب ہجرت تیرے در پر میرے آقا نے دستک دی، کرامت ہو تو ایسی ہو، رفاقت ہو تو ایسی ہو، بتا منظر اغار زور، بتا منظر اغار زور، دیوانے کی نظروں کا کہ تھے محبوب جھولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات مدینہ سے باہر بڑھیا کے دروازے پر گئے، تشریف لے گئے، جا کے دستک دی، حل تک قلباب، کون ہے؟ انا عمر ابن الخطاب، میں عمر ہوں۔ اندر سے آواز آئی جی کیا کام ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا اے اماں اگر کوئی کام ہے تو بتاؤ میں کر دوں۔ بڑھیا نے کہا جا جا۔ حضرت عمر کہتے ہیں خیر تو ہے اماں۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی جو آنے سے پہلے اپنے نام کا روب جتائے وہ میرے گھر کا کام کیا کرے گا؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بڑھیا نے دامن پھیلایا، دامن پھیلا کر کہتی ہے خدا بھلا کرے اس جوان کا جو 2 سال سے روزانہ میرے گھر آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، میں پوچھتی ہوں کون آیا؟ وہ کہتے ہیں رو کر کہتے ہیں اماں تیرا نوکر آیا
روٹی پکانے کے بعد مجھے کھلاتا ہے، کھلانے کے بعد برتن دھوتا ہے تو روتا ہے، جب برتن دھو لیتا ہے جانے کا وقت ہوتا ہے اس کا، میرے پاؤں کی طرف سے آتا ہے، کہتا ہے اماں میری نوکری میں، سنیے گا، میری نوکری میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، قیامت کے دن اللہ کے نبی سے شکایت نہ کرنا میری۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی سے میری شکایت نہ کرنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اماں تجھے اس کا نام معلوم ہے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے نہیں بیٹا، اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اماں اس کا انتظار مت کرنا، اب اس کا انتظار مت کرنا، وہ اب اپنے یار کے ساتھ مدینے میں سویا ہوا ہے، وہ اب نہیں آئے گا، میں بتاتا ہوں وہ کون تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بتاتا ہوں وہ کون تھا، اس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق تھا۔ اے ماں آج تو مدینے کی گلیوں سے جا کے پوچھ، مدینے کے گلیوں والوں سے جا کے پوچھ، ہر بچہ ہر بڑا رو کر کہے گا اس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، ان کے صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلیں۔ میں آخری شعر سے اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار،